وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. کیا ہے کہ مومن کو قتل کرنا جان بوجھ کے گوارا ہے انسان. مومن کی جان دین کی اللہ تعالی جان بڑی قیمتی ہے. ایمان دولت مومن کی اللہ تعالی بڑی قدر و قیمت ہے. تو ہمیں بات ہے ومن يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے انسان اپنے زبان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ اللہ نام جا رہا ہے یہاں پر زبان میں اقرار کرنا ہے. اقرار کرنا ضروری ہے. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مقام قرآن پاک دا پیارے پیغمبر نے فرمایا مومن دی قدر و قیمت اللہ تعالی نے آئے کہ ایک ایسی کلمہ دے اندر اس قاتل واسطے 5 سزا مستحق 5 سزا ملائکی ہیں کہ مومن دی جان کوئی عام جان نہیں بڑی قیمتی جان ہے. ایک ایسی کلمہ دا 5 سزا اس بندے تے جہنم واجب ادھر ٹھکانا ہمیشہ جہنم. اللہ کا غضب اللہ کی لعنت اللہ کی بھکار جس نے مومن کی جان ضائع کیتا ہے اللہ تعالی نے اپنے قدر و قیمت ہے. یہ تیسرے نمبر پہ سنگین اور ہلاک کرنے والا گناہ ہے. چوتھے نمبر پہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخر الربا سود کھانا سود گھننا والا سود دینے والا تلکھانا چارے مستحق ہیں. یہ سردار جنگر سلانہ جنگر یا تو سمجھا سمجھے دو یہ سود کوئی عام چیز ہے یعنی تو توجہ نہیں کرے دے یہ بڑا ہی حرام دے سنگین گناہ ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تمہارے واسطے تجارت کو حلال قرار دیتا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سود کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا. قرآن پاک کا فیصلہ ہے او انسان کدی کامیاب نہیں ہو سکتا جس نے اپنا کاروبار سود بنایا ہوئے. وہ ہمیشہ انسان کامیاب ہونا ہے جس نے اپنا کاروبار تجارت کی ہے. قرآن پاک ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا. آمنوا اے ایماندار لوگو لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ہمیشہ وہ بندہ کامیاب ہے جنہیں اپنے وطیرہ جنہیں اپنا کاروبار تجارت بنایا ہوئے ہے. باختصار چوتھے بنیادی ہے تقریبا نوٹ کرو جس نے سود کے پرہیز نہ کیتا جس نے اپنے آپ کو سود کے نہیں بچایا سمجھ رہے کہ اس نے اللہ اور اس رسول نال جنگ کی ہے جنگ کی اور اتنا سارا انسان ہے جڑا اللہ تعالی رسول نال جنگ کرے. قرآن پاک کا فیصلہ اور چار گنا چوتھے نمبر پہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوٹ کرو صرف سبق فرمایا. پنجویں نمبر پہ فرمایا او اکل مال الیتیم. یتیم والے سہارا بنو جڑا بندہ یتیم والے ساتھ تے شفقت پیار ہاتھ رکھے اللہ دے میرے رحمت دے واسطے وسیع. واکل مال الیتیم یہاں سمجھ لو خدا ابا دنیا چھوڑ کے چلا گیا پھر اماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی لیکن میرا جو سارا ہے وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے. لیکن پیچھے کوئی تو رشتہ دار خدا سہارا بنا وہ بال بچوں کو پتہ کہنے ساری کتنی جلال کتنی زمین ہے لیکن جلے بال وجہ تھی سن اصل سارا مال نہ سپورٹ کرنے سو لیکن بال وجہ تھی ہے انہوں کو پتہ کہنے سارا کتنا مال ہے کتنے جلال ہے کتنے ساری وراثت ہے لیکن بالا کو کیا پتہ بال کتنا کرم ہے لیکن اس نے تو سارا مال حرام بنا دیتا ہے لیکن قیمت زیادہ ہے بال وجہ تھی گئی چھوٹا ہے قیمت زیادہ بڑھتی ہے لیکن تھوڑی قیمت ادا کی دیسی لیکن وہ چیز زیادہ قیمت آنے تھوڑی قیمت وہ چیز ادا کی دیسی. اللہ نے فرمایا قرآن پاک اٹل فیصلہ ہے اور دنیا کا نام لوگو جس نے جان بچ کے کہیں یتیم کا مال حرام کیتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے پیٹ کے اندر جہنم
بھی اکبر ہے جنت دیا تو بس یسلو فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ کے اندر کیا کرے گا آج بڑھے گا پہ وہ ایک سمجھے کہ میں کامیاب میں کو پتہ نہیں چلنا اللہ تعالیٰ جنت رات میں بھید جانے بڑی بڑی چیز کو جانا ہے ان اللہ علیہ کلی شیء قدیر یہ بندہ بنا سمجھو پہلے نمبر ساتھی کو دینا لگا پہلے نمبر دے شرک باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک کرنا مجھے نمبر دے السحر جادو کرنا جادو سکھنا جادو سے قریب آنا اس بات یہ نمبر دے فرمایا وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق مومن کی جان کو ضائع کرنا چوتھے نمبر دے وعقل الربا سود نال کاروبار کرنا اور اس بات فرمایا وعقل مال یتیم یتیم کا مال حرام کرنا اور چھٹے نمبر دے فرمایا چھٹے نمبر دے وتولی یوم الزحف اگر مسلمان تے کافر دی جنگ لگی ہوئے دنیا وچ بھاگنا چھوڑنا یہ بھی رحمت والا نہیں مسلمان کا ساتھ دے ہو اللہ کا قدر سال عمران خان جا وزیر اعظم صاحب تعالی جو کال جنگ کرنے تیار ہو یعنی ایک حکمرانی ہے یعنی ایک وزیر اعظم یا حکمران کے سربراہ سے وہ دی گال مننا ضروری ہے لیکن قرآن حدیث سے بتایا وہ سبحان آخر نمبر فرمایا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات بالاتصال بل اللمبا من سے احمد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم اگرائی منافقین بالاتصال پیاری کی نمبر ایک ماں پریشان رہے ابو بکر ایک ماں پریشان رہے صحابہ اکرام علیہ پریشان ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اور دنیا کا نازل لوگو جے کو میں عزت چادرہ پوارے وہاں کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جے کو میں ذلیل کر لے وہاں کوئی عزت نہیں دے سکتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سات گنانے نہ کہ بچو انشاءاللہ وعدہ کرو بچو گے سات گنانے جڑا انسان سات گنانے بچے جا میری گارنٹی ہے قرآن پاک دے تقریب میں مطالعہ کر گیا اور لوگوں جیسا کرو گے ویسا کرو گے یہ دل ہے سوچ جیسو انسان جتے گندم کانک جتے یہ آنکھ چاوہ میں چاول نہیں ہو سکتا اور یار جتے چاول یا کہ جو چاوئی نہیں ہو سکتا ہر جزا والإحسان إلا الإحسان جیسا کرو گے ویسا کرو گے جو قرآن پاتے تو یاد رہے دیا رسی جیسا کرو گے ویسا کرو گے ہر جزا والإحسان إلا الإحسان یہ انسان تے احسان کرے نیکی کرے اللہ دے کوئی انسان ہوئے موتی محنت رو ضائع نہیں کرے دا نیکی ضائع نہیں کرے دا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کیویں او تو سوال کے ضرور مشہور سنائے بالاختصار آپ نے جس مبارکہ ادا کرتا ٹائم یہ ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا نازل لوگوں دیکھو ایک صحابی جناب عبداللہ بن عمر جنگل کے بعد روح کی جیسی صحیح بخاری کی حدیث ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی عبداللہ بن عمر اپنے ساتھ سمیت جنگل کے بعد کر گئے اسے نظر پہنی ایک بکری نے چڑھوائے کیا جرمدی شدہ کے اندر بکری چڑھوا رہا ہے پہاڑی علاقے جنگل کے بعد بکری علاقہ ہے اسے جناب بکری چڑھا رہے ہیں اور اس بعد پیارے عمر عبداللہ بن عمر انہوں نے ساتھ میں کھانا بندوبست کیتا ہے اس بعد ان سرے وڑا لے ساتھی رو جناب دعوت دیتی یا ساتھی دعوت قبول چکر آخر لگے انا صاحبان میں روزے دارم عبداللہ بن عمر یار کیسا انسان ہے یہ رمضان میں نہیں ہے خیر رمضان ہے رمضان روزے میں نہیں بلکہ لفظ روزہ ہے آخر لگے ساتھی دعوت قبول کر آخر لگے نہیں اور انا صاحبان میں روزے دار یا کیسا انسان ہے گرمی دی شدت پتھر علاقہ ہے رنگ پکڑی دے ریون ہے ریون کا جناب بسار پہنچے اپنے زندگی بسر کرے اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں یا عبداللہ بن عمر نے کیا ہے میرے ساتھی ہو اس بندے کا میں امتحان ہے کس طرح امتحان ہے
آقا لگے یار سارا دل چاہتا ہے کہ بکری صاحب کو دے ذبح کرے ہیں تمہیں گوشت کھانی اسا گوشت کا سو گھر بھی کھانی آقا لگے نہیں میں اپنے مالک سے اجازت کو کہا تو بکری نہیں میرے سکتا میرا مالک اٹھائے شہر اندر مسجد اندر جب تک میں اجازت نہیں دے گا نہ تو بکری نہیں میرے سکتا عبداللہ بن عمر نے امتحان دے اور تشدد کی ہے آقا لگے یار یہ گھر ہوتا دے تھا کون بیٹھا تو بکری لے جا مان کیا کہ گریبار کھا گیا ایک نہر کھا گیا جناب ایک بھیڑیا کھا گیا آقا لگے نہیں یار میں اتنی میں کر سکتا چلو او تجھے لے گا پیا جا سارے مال کا دمال کر رہے او تجھے دے او تجھے دے چلو او گھارے ان کو کوڑ مار چھوڑے سا تو گالا لا چھوڑے سا لیکن جرا سارے مال کا دمال ہے جرا سارے شہن شامل شہن ہے او تجھا گرے اتنی گال کرتے بعد عبداللہ بن عمر دے اکھا میں جو آسو آگے کیسے انسان اللہ نے دیکھو جیو جی گئے سو او جی جیسو یا دیکھو او دور دراز علاقے اندر مالک ہے اس سے باوجود بھی انہیں مالی حفاظت کر رہے ہیں کنڈو پیچھو جی جناب انہیں مالی حفاظت کر رہے ہیں یا وہ کتنے او کتنے جنگل کتنے شہر کتنے اس سے باوجود بھی مالی حفاظت کی دیجئے اللہ نے لوگوں تو سب دنیا دا انسان دلال رحم دلے کرو انسان دلال احسان کرو میں تو انسان دلے کہ میں زہد میں کرے گا عبداللہ بن عمر چلے گیا سنگے اس غلام کو آزاد کر دے جتنا لے بڑا جتنا مال ہے اتنا میں کر دے دیکھو یہ اللہ لا یوزیو اجر المحسنین حل جزاء الاحسان الا الاحسان جس نے پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے آئے ہجرت کر دیا سب تو پہلے مدینہ نرات دس دن عرش السلام پاتے ہوتا وصل الرحمان حسن میں لے لی ورنہ سلام عرش السلام السلام تو عام کر محبت پیدا کری واضح ہوتا ایک دوسری دعوت کرو تو سے ٹائم پیش کرو محبت پیدا کری وصل الرحمان ایک دوسرے کو ناراض کی ہنسلا نہیں کرو رشتہ داری بھراؤ وصل کو پہلے لے ورنہ سنیا عمر نماز پڑھو جس میں سارے خلقت انسان ستی ہوئی عبادت تذکرہ آخر کیا ہے پہلے نہیں آیا کیوں اللہ نے کہا کہ بندے کی عبادت کام کرو کہنا انسان کر کے احسان کر کے دیکھو عبادت پہلے تذکرہ کیوں نہیں فرمایا بالآخر سمجھاؤں گا جب تک انسان خیر خائی نہ کرے سارے حقوق ہڑپ کی دی وجہ بیوی دے حق اولاد دے حق رشتہ داروں دے حق آپ نے میں نماز میں حاجی میں تہجد گزارا میں حج کی تو میں عمرہ کی تو اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں حج کا کوئی فائدہ نہیں قرآن پاک تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں لیکن انسان دے دل دکھے ہوئے وہ لوگوں سب تو پہلے انسان نال خیر خائی کرو ایک دوسرے نال سلوک کرو ایک دوسرے دے ساتھ بنو یتیمہ دا سہارا بنو اور دیکھو اللہ تعالی رحمت کی میں رحمت آسمان کو رحمت دروازے کی میں کھول دے تمہارے گھر کو مالا مال کر دے گا میں تو امید دعا ہے اللہ تعالی میرے ساتھ سبنا ہو اس حدیث مبارکہ ہوتے جو کچھ بیان کی ہے اللہ مدد کی کرا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ